محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم عاشق رسول ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی سال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد قضا نہیں کیا، وہ زندگی بھر حضور کا میلاد مناتے رہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سال تنگ دامنی کی وجہ سے وسیع و عریض پیمانے پر تو اہتمام نہ کر سکے، زیادہ انتظام تو نہ فرما سکے، البتہ اپنے سر کی ٹوپی اتاری، اسے بازار میں فروخت کیا، اس کے بدلے میں چنے لیے، حضور کے ذکر پاک کی میلاد پاک کی محفل سجائی اور محفل کے اختتام پر چنے تقسیم کر دیے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں دن کو میں نے یہ عمل کیا، جب رات کو سویا سر کی آنکھ لگی دل کی آنکھ جاگ اٹھی، قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں نے کیا دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مابین صحابہ تشریف فرما ہے، سرکار کی بارگاہ میں آپ کے غلاموں کے بہت سارے تبرکات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جہاں ڈھیر سارے تبرکات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، وہاں میرے وہ چنے بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ دیکھو یہ شاہ عبد الرحیم نے دہلی سے میرے لیے تحفہ بھیجا۔ واہ واہ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، خلافہ، حق جاریہ، حیدری، یا علی، میلاد النبی، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی حضور کی بارگاہ میں اسی طرح کی محبت قبول ہوتی ہے۔ بے شک صوفی وزیر احمد صاحب بھی کچھ اس طرح کے دیوانے پروانے ہیں، آپ انہیں دیکھیں بے شک غریب ہے، سادہ سے آدمی ہے، لیکن حضور کی محبت سے سرشار، بے شک سبحان اللہ۔ دیوانگی بھی ہے، وارفتگی بھی ہے، فریفتگی بھی ہے، دیوانہ وار حضور کے نام پر قربان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے پروانہ شمع پر فدا ہوتا ہے نا، یہ اسی طرح حضور کے نام پر فدا اور قربان ہوتا ہے۔ بڑے بڑے پیسوں والے، جاگیروں والے، جی کروڑوں اربوں والے یہ سعادت حاصل نہیں کر سکتے جو سعادت غریبوں کو حاصل ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ریاکاری کے ساتھ سینکڑوں دے کے بھی پکوائی جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام بھی کیا جائے، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، مگر حضور کی محبت میں چنے بھی بانٹے جائے تو حضور کی بارگاہ میں قبول ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات گرامی وہ ایک ننھا منہ ابابیل تھا نا، چھوٹا سا پرندہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا، بڑی بے تابی تھی، بڑی بے چینی تھی۔ کسی نے پوچھا ننھے منہ ابابیل کہاں کا ارادہ ہے، آج بڑے بے تاب لگ رہے ہو، بڑے بے چین لگ رہے ہو۔ اس ننھے منہ ابابیل نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے سچے دوست ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہے، نمرود نے ایک آلا و آگ کا روشن کیا ہے، ایک چکھا جلایا ہے، حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالنا چاہتا ہے، میں اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے لیے جا رہا ہوں تاکہ اس چکھے کو بجھا سکوں، اس آلاؤں کی گرمی کو کم کر سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت سے سرشار عشق خلیل سینے میں امڑ رہا ہے اور وہ جا رہا تھا تو سوال کرنے والے نے کہا ننھے منھے ابابیل تیرا جذبہ تو قابل دید ہے، لیکن یہ بتا تیرے یہ پانی کے چند قطرے کیا کریں گے؟ وہ تو اتنا بڑا چکھا ہے، اگر اس کی فضا سے بھی کوئی پرندہ گزرتا ہے جل کر چکھے میں آن گرتا ہے، تیرے یہ پانی کے چند قطرے کیا کریں گے؟ اسے بجھا سکیں گے؟ اس نے کہا میرے پانی کے چند قطرے بجھا تو نہیں سکیں گے، پر میرے جذبے کو سلام کرو، میری وارفتگی کو سلام کرو، میری فریفتگی کو سلام کرو، میرے عشق خلیل کو سلام کرو۔ فرما میرے اندر جو جذبہ موجود ہے نا، اس کو عقیدت کے ساتھ خراج تحسین پیش کرو کہ جس دن عاشقان خلیل کی فہرست بنے گی، قابل تو نہیں ہوں کہ چکھے کو بجھا سکوں،
پر جب بڑے بڑے عاشقوں کا نام آئے گا اور مجھ جیسے ننھے منھے ابابیل کا نام دیا سبحان اللہ میں تو نام لکھوانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی وہ بڑھیا تھی نا، بڑھیا بڑے بڑے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار بنے ہیں۔ کوئی سونے کے انبار لگا رہا ہے، کوئی چاندی کے انبار، کوئی دینار، کوئی درہم، کوئی اشرفیاں، کوئی جائیدادیں لٹا رہا ہے۔ حسن یوسف پر فرشتہ ہو کر حضرت یوسف کو خرید کرنا چاہتا ہے۔ پر وہ ایک بڑھیا بھی تھی نا، وہ بڑھیا جو سوت کاٹا کرتی تھی، وہی سوت کی چند اٹیں لے کر جا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا یہاں تو بڑے بڑے بیوپاری، بڑے بڑے سوداگر، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے جو ہے وہ خرید و فروخت کرنے والے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، پر یوسف کی قیمت کوئی نہیں لگا سکا، تو یوسف کو کیسے خرید کرنے جا رہی ہے؟ اس نے کہا میں بے شک خرید تو نہیں کر سکوں گی، پر یوسف کے خریداروں میں نام تو لکھا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی طارق فرید درانی صاحب زندہ باد، سبحان یوسف اللہ، کے خریداروں میں میرا نام تو لکھا جائے گا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہر سال حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دہلی کے محدثین پر فخر کرنے والوں، آؤ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا عمل دیکھو۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا مولانا رشید احمد گنگوہی کا پیر، مولانا اشرف علی تھانوی کا پیر، مولانا خلیل امبیٹوی کا پیر، ان تمام بڑے بڑے دیابنا کا پیر ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا فیصلہ ہفت مسئلہ کتاب رسالہ ہے، اٹھا کر دیکھو۔ وہ کہتے ہیں جب محفل مولود سجتی ہے، میں محفل مولود کے اندر بڑے ذوق و شوق اور عقیدت و محبت کے ساتھ شرکت بھی کرتا ہوں، اور جب آخر میں سلام و قیام کی باری آتی ہے تو سلام و قیام میں بھی شرکت کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور لطف اندوز بھی ہوتا ہوں اور حضور کی ذات پر سلام بھی بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں نے کہا ہماری نہ مانو اپنے پیر کی مان لو، واہ، جو ہے بولو سبحان اللہ، میں نے کہا تمہارا پیر تو مولود کی محفل میں شریک بھی ہوتا ہے، سلام و قیام سے محظوظ بھی ہوتا ہے، وہاں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، برکتیں بھی حاصل کرتا ہے، اور تم فتوے لگاتے ہو۔ میں نے کہا یہ میلاد تو وہ ہے، رب اسی میلاد کی قسمیں کھا کے فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اے حبیب تیرے والد کی قسم اور تیرے مولود ہونے کی قسم۔ سبحان اللہ، رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، جہاں میرا محبوب ڈھلکتا ہے نا خرامہ خرامہ، مجھے اس جگہ کی بھی قسم ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کے والد کی بھی مجھے قسم ہے، مصطفیٰ کے مولود کی بھی مجھے قسم ہے۔ میں نے کہا تفسیر مظہری اٹھا، تفسیر ساوی اٹھا، کئی مفسرین نے لکھا یا والد سے مراد نبی پاک کے والد ہے، وما ولد سے مراد نبی پاک کا میلاد ہے۔ وہ یا رب فرمانا چاہتا ہے محبوب جس شہر کی قسمیں کھاتا ہوں وہ شہر بھی تیرا، جس والد کی قسمیں کھاتا ہوں وہ والد بھی تیرا، جس میلاد کی قسمیں کھاتا ہوں وہ میلاد بھی تیرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میں نے کہا رب قسمیں کھائے اور تو فتوے لگائے، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، بولو میرے محبت سے۔ میں نے کہا کچھ تو ہوش کرنا، حضور کی بارگاہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے۔ آپ بیمار ہو گئے نا تو اتنے علیل ہو گئے، اتنے علیل ہو گئے کہ آپ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ بالآخر ایک مرتبہ کسی بزرگ نے آ کر بشارت دی عبد الرحیم سرکار تیری عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ واہ واہ، سبحان عبد الرحیم اللہ، محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر والوں سے کہا میری چارپائی اٹھاؤ اور اس کی جو پینتی ہے نا یہ دوسری طرف کر دو، اور دروازے کی جانب میرا سرانہ کر دو، تاکہ سرکار دروازے کی جانب سے آئیں تو میرے پاؤں دروازے کی طرف نہ ہوں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ انہوں نے پینتی بدل دی۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں اپنے کمرے میں
چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک میرا کمرہ جگمگا اٹھا۔ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لے آئے، میرے حجرے میں سرکار آ گئے اور سرکار میری چارپائی پر آئے، میں اٹھنا چاہتا تھا، حضور نے فرمایا تو رہی ٹھہرے رہو، میں لیٹا رہا۔ سرکار آئے، میرے سرانے کی جانب بیٹھ گئے اور سرکار نے میرا سر اٹھایا اور اپنی گود میں، واہ 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 سبحان اللہ۔ عاشق کی جو خواہش ہوتی ہے نا، تو اس سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ عاشق کا سر محبوب کی گود میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ اگر سعادت پوچھنی ہے سیاپا سے پوچھ، حضرت زیاد ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے، میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے خون بہہ کر نکل گیا، جسم نڈھال ہو گیا، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہ تھی، پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا زیاد پانی چاہیے پانی پلا دو، دودھ چاہیے دودھ پلا دو، کچھ چیز کسی چیز کی ضرورت ہو دے دو۔ حضرت زیاد نے کہا کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، مجھے کندھوں پہ اٹھاؤ اور حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ سبحان اللہ۔ آخری زندگی کی سانسیں ہیں، آخری رمقیں ہیں، ہو سکتا ہے روح پرواز کر جائے، پر میں چاہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ اس صحابی نے کندھوں پہ اٹھایا حضرت زیاد کو اور چلے سرکار کی بارگاہ کے قریب۔ جب پہنچے نا، حضرت زیاد نے کہا مجھے اتار دو۔ اس نے کہا حضور کی بارگاہ ابھی کچھ دور ہے، تجھے وہاں لا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، حضور کی بارگاہ ہو اور کندھوں پہ سوار ہو کے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ ادب کا مقام ہے، حضور کی بارگاہ ہو اور کندھوں پہ سوار ہو کے جاؤں۔ فرمایا نہیں، مجھے یہاں اتار دے، مجھے یہاں اتار دے۔ اس نے کہا کیسے جائے گا؟ تیرے جسم سے خون نکل گیا ہے، جسم نڈھال ہو گیا ہے، تو جائے گا کیسے؟ اس نے کہا اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جاؤں۔ ہائے ہائے واہ واہ۔ نعرہ خلافت۔ پیر بعد نے کیا کہا؟ ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک در، نفس گم کر می آیت جنید و بایزید اینجا۔ فرما بارگاہ مصطفیٰ ہو اور کندھوں پہ سوار ہو کے جاؤں۔ فرما نہیں، مجھے اتار دے، میں اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میں الٹ پلٹ ہوتے جاؤں گا۔ اس نے اپنے جسم کو گھسیٹا، گھسیٹ گھسیٹ کے حضور کے قدموں تک پہنچا اور اپنا سر جا کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا عاشق کی اس سے بڑی اور کیا تمنا ہوتی ہے؟ واہ۔ یہی تو تمنا ہوتی ہے نا کہ اگر روح نکلے تو محبوب کے قدموں میں نکلے، یار کے قدموں میں نکلے۔ حضرت زیاد نے جب اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، سرکار نے فرمایا یہ آنے والا کون ہے؟ عرض کی آقا آپ کا غلام زیاد ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے، نڈھال ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ، زندگی کی آخری سانسیں نکلنا چاہتی ہیں، زیاد اس لیے آیا ہے تاکہ آخری بار حضور کے چہرے منتہا کا دیدار۔ ہائے ہائے واہ واہ سبحان آپ کا اللہ۔ مکھڑا دیکھنے آیا ہے، آپ کا دیدار کرنے آیا ہے۔ سرکار نے دیدار کرایا، حضرت زیاد کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ واہ۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں وہ دیکھو زیاد کی سواری سیدھی جنت میں جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا سرکار دنیا میں بیٹھ کر جنت کو بھی ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ اے بدنصیب ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں سرکار کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ میں نے کہا دنیا میں بیٹھ کر حضور نے جنت کے احوال بتائے، جہنم کے احوال بتائے، جنتیوں کے احوال بتائے، جہنمیوں کے احوال بتائے۔ میں نے کہا یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ حضرت زید بن حارثہ جب ماں باپ کو، وطن کو، سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا نا، حضور نے فرمایا زیاد اب کیا، زید اب کیا حالت ہے؟ عرض کی آقا اب حالت کیا پوچھتے ہو، سارا دن آپ کے چہرے کو تکتے گزر جاتا ہے، جب رات ہوتی ہے آپ کا چہرہ اوجھل ہوتا ہے تو پھر مچلتے مچلتے تڑپتے تڑپتے رات گزر جاتی ہے۔ یا رسول اللہ بس یہی کیفیت ہے۔ حضور نے فرمایا زید یہی کیفیت ہے کہ دن دیدار مصطفیٰ میں اور رات ہجر مصطفیٰ میں تڑپتے گزرتی ہے۔ عرض کی جی ہاں آقا۔ فرمایا پھر مقام کیا ملا ہے؟
बताना इश्क का इतना बुलंद मकाम पा लिया, अब बता तुझे शान क्या मिली। अर्ज की आका जहन्नमियों को जहन्नम में जाता देखता हूँ, जन्नतियों को जन्नत में जाता देखता हूँ। आका बताओ कौन कौन दोज़ख में जा रहा है, कौन कौन जन्नत में जा रहा है। सुभान अल्लाह। उसने फरमा मेरे गुलाम चुप हो जा। मैंने कहा तो हुजूर की बात करता है, या तो हुजूर के गुलाम हर दोज़खी का नाम भी जानते हैं, हर जन्नती का नाम भी हुजूर के गुलाम जानते हैं। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सरकार ने मेरा सर अपनी गोद में रखा, कहते हैं सरकार की दाढ़ी मुबारक मेरी पेशानी को छू रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि हुजूर मुँह अक़दस तो अता फरमाए। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं सरकार ने, मेरे दिल में ख्याल आया था सरकार ने अपने मुँह अक़दस भी मुझे अता फरमाया। हाय वाह वाह सुभान अल्लाह। ये शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी शाह वलीउल्लाह के वालिद हैं, और शाह वलीउल्लाह वो है जिन्होंने शाह अब्दुल रहीम की बहुत सारी करामात भी लिखी, और ये सूफिया के सरखेल भी माने जाते हैं, सूफिया के सरखेल। ये तो बाद में बदमज़हबों ने शाह वलीउल्लाह की किताबों को बिगाड़ा, उसके अंदर अपनी तरफ से बातों को घुसेड़ दिया, वरना शाह वलीउल्लाह जैसा अजीम सूफी बुजुर्ग बड़े सगीर पाको हिंद की सरजमीन पर शायद कोई हुआ हो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी इतने बड़े सूफी बुजुर्ग थे। आप फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था शेख अबुर रिजा। वो अपने मुरीद को समझाते बेटा गुनाहों से बाज आ जाओ, शेख जैसी जिंदगी गुजारो, मगर मुरीद सुनता ही न था। एक दिन पकड़ के सामने बिठा दिया, फरमा मेरे मुरीद तुम क्या समझते हो, तुम्हारे दिन और रातें मेरी आंखों से पोशीदा है, क्योंकि शेख कामिल तो देखता है ना। फरमा सुनो, तुम तो जमीन के ऊपर रहते हो, अगर सातों तबक जमीन से नीचे चींटी रहती हो, उसके दिल में 100 ख्यालात हो। ये तेरा शेख अबुर रिजा मोहम्मद उसके दिल के 99 ख्यालात जानता भी है, पहचानता भी है। सुभान अल्लाह। अनफासुल आरिफीन किताब का नाम है शाह वलीउल्लाह की। मैंने कहा आज लोग कहते हैं जी वलीउल्लाह ही खानदान से हमारी निस्बत है, तफसीर व हदीस में वो हमारे उस्ताद है। मैंने कहा तफसीर व हदीस की सनद लेकर फखर न कर, अकीदा भी उन वाला रख, अकीदा भी वलीउल्लाह ही खानदान वालों का रखना, फिर अकीदा भी शाह वलीउल्लाह वाला रख। मैंने कहा वो वली की ये शान मानता है कि तातसरा में चूटी चले, उसके दिल में 100 ख्यालात हूँ, अल्लाह का वली 99 को जाने। मैंने कहा ये तो निगाह वली का कमाल है, पर निगाह नबी का कमाल क्या होगा। सुभान अल्लाह। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे गोर को क्या आए नजर क्या देखे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत